الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل الله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما تعملون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم ناظرین اکرام، طالب علموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور خاص اسی کے فضل سے ہم نے کل الف لام میم کا پارہ مکمل کیا. آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے سیقول کے پارے کی ابتدا ہے، اور یہ پارہ بڑا ہی جو ہے وہ احکامی پارہ ہے. اچھے خاصے اس میں احکامات موجود ہیں اور طلاق کے قوانین اور دیگر کئی سارے قانون جو ہے اس پارے کے اندر موجود ہیں. محترم دوستوں، ہر عمل کے لیے جو ہے دوام بہت ضروری ہے. دوام کیا ہے کہ کوئی بھی آپ عمل کریں گے تو آپ اس عمل کے اندر جو ہے مستقل مزاجی ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ رب العزت کے نزدیک بہترین عمل وہ ہے چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ ایسا عمل ہو جو مستقل مزاجی کے ساتھ کیا جائے. تو یہ تفسیر کا جو پروگرام ہے، جو آپ لوگ تشریف لاتے ہیں تفسیر سننے کے لیے، تو کوشش کریں کہ اس پروگرام کے اندر کوئی گیپ نہ ہو، مستقل مزاجی کے ساتھ تشریف لائیں. وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عمل وہی پسند ہے کہ جو مستقل مزاجی کے ساتھ ہو. احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، چاہے وہ قلیل کیوں نہ ہو، لیکن وہ اعمال جو ہیں وہ مستقل مزاجی کے ساتھ ہونے چاہیے. تو سورہ بقرہ کی جو تفسیر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو چل رہی ہے، جو جاری ہے، یہ خاص اللہ پاک کا فضل ہے. ہمیں الحمدللہ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور رمضان المبارک کے اندر ہمارے لیے ایسا کوشہ آخرت پیدا ہو جائے کہ جو ہماری نجات کا ایک ذریعہ بن جائے. آمین یا رب العالمین. رب العزت نے فرمایا سیقول السفہاء، سیقول سا ان قریب. یاد رکھیں کہ بسا اوقات قرآن مجید کے اندر ان قریب کے لیے سوف بھی استعمال ہوتا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ وَتَرْضَىٰ، کہ ان قریب آپ کا رب آپ کو دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. سوف. اور بسا اوقات جو ہے وہ ان قریب کے لیے سا بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ سوفا کے مقابلے میں سا، یہ سوفا اور سا یہ دراصل مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ آنے والی کوئی چیز. تو یہاں یاد رکھیں کہ سا جو ہے سوفا کے مقابلے میں وقت قلت کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو فرمایا سیقول السفہاء، ان قریب، بہت جلد. السفہاء سفیہ کی جمع سفہاء، بے وقوف. من الناس، لوگوں میں سے. کہیں گے ما کس چیز نے، ولاہم، ولا یولا، ولا کا مطلب ہے پھیرنا. ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ کس چیز نے ان کو پھیرا. عن قبلتہم التی کانوا علیہا، اس قبلے سے کہ پہلے جس قبلے کی طرف وہ رک کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے.
قل اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، للہ اللہ کے لیے ہے، المشرق مشرق بھی، والمغرب اور مغرب بھی. یہ مشرق اور مغرب یہ اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرق کی طرف پھیرے، اللہ تعالیٰ آپ کو مغرب کی طرف پھیر دے، اللہ تعالیٰ کسی بھی سمت میں آپ کو پھیر دے. تو فرمایا کہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، کہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ پھیر دیتے ہیں وہ سارے کا سارا صراط مستقیم ہے. تو ایمان والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اس قسم کے اعتراضات نہیں کرتے کہ ہمیں کہاں پھیرا جا رہا ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابع داری کرنے والے ایمان والے لوگ ہوتے ہیں. ایمان والے تو دراصل وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، کہ اے اللہ ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی اور ہمیں آپ معاف کر دے، ہمیں آپ ہی کی طرف لوٹے جانا ہے. تو فرمایا کہ عنقریب یہ بے وقوف لوگ کہیں گے. ہوا یہ تھا کہ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہجرت کے تقریباً 16 یا 17 ماہ بعد، یعنی ہجرت کے دوسرے سال، تحویل قبلہ کی آیت اتری. یہ تحویل قبلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. یعنی یہ اس کو بھی ایک پوائنٹ کو یاد رکھے گا، بیت المقدس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. بیت اللہ سے پھر نبی علیہ السلام کو بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم دے دیا. جب نبی علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف منہ کیا تو پھر دوبارہ نبی علیہ السلام کو جو ہے وہ خانہ کعبہ بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دے دیا. تو یہ بے وقوف لوگ، یعنی یہ اہل کتاب یہود اور نصارہ اور یہ منافقین اور مشرکین، یہ لوگ کہنے لگے کہ ان لوگوں کو کس چیز نے پھیر دیا، کبھی وہ ادھر کرتے ہیں منہ، کبھی وہ ادھر کرتے ہیں منہ، کبھی وہ ادھر کرتے ہیں، کس چیز نے ان کو پھیر دیا؟ تو اللہ پاک نے یہ بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کو بتا دیں کہ یہ مشرق اور مغرب اللہ کا ہے، یہ اس میں ان کا انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور مومن تو فقط حکم الہی کا پابند ہے. علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کہا تھا نا کہ یہ عمل سے بنتی زندگی اور جنت بھی، یہ مومن تو فقط حکم الہی کا پابند ہے. مومن کا کام کیا ہے؟ حکم الہی کو جو ہے فالو کرنا ہے. تقدیر کے پابند ہیں نباتات و جماعتات، یہ تقدیر کے پابند ہیں، نباتات اور یہ جماعتات تقدیر کے پابند ہیں. مومن تو فقط حکم الہی کا پابند ہے. مومن کا کام کیا ہے؟ اللہ کے حکم کو پورا کرنا. تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ اپنے قبلے کو پھیریں، تو فوراً ان مشرکین نے اور یہود نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ ان کو کس چیز نے پھیرا. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ مشرق مغرب دونوں اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ ہدایت دے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مشرق کی طرف منہ کرو، تو اگر ایمان والوں نے مشرق کی طرف منہ کر لیا تو وہ سیدھا راستہ بن گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مغرب کی طرف منہ کرو، اور ایمان والوں نے مغرب کی طرف منہ کر لیا تو وہ سیدھا راستہ ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور فرمایا کہ اور اسی طرح سے ہم نے تمہیں امت وسط بنا دیا. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح سے جعلنا، ہم نے بنایا، کم تمہیں، امتن وسطن، ایک اعتدال والی وسط امت. وسط کہتے ہیں درمیانی امت کو. درمیانی امت سے مراد کیا ہے کہ ہر چیز میں اعتدال پسندی، یعنی افراط اور تفرید کا شکار ہونے والی امت نہیں بنایا ہم نے تمہیں. ہم نے تمہیں ایسی امت بنایا ہے کہ تم امت وسط ہو، ہر چیز میں اعتدال. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے ہر چیز میں تمہیں اعتدال بخشا ہے. افراط اور تفرید آپ کو پتہ ہے شریعت میں نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مثال دیکھ لیں. آپ علیہ السلام گھر میں نہیں تھے، 3 صحابہ اکرام آئے، اور 3 صحابہ نے نبی علیہ السلام سے جو ہے عبادت کا حوالے سے جو ہے ام المؤمنین سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کی رات کی عبادت کیا تھی، رسول کی دن کی عبادتیں کیا تھی. جب ام المؤمنین نے نبی علیہ السلام کی عبادتوں کے بارے میں ان کو خبر دی تو اس میں سے ایک شخص نے، ایک صحابی نے یہ کہا کہ اللہ کی قسم رات کے وقت سوؤں گا نہیں، پوری رات عبادت کروں گا. دوسرے نے کہا کہ اللہ کی قسم میں شادی نہیں کروں گا. تیسرے نے کہا کہ اللہ کی قسم میں افطار نہیں کروں گا. تو تینوں صحابہ نے یہ بات کی. جب نبی علیہ السلام آئے تو آپ نے فرمایا کہ اے فلاں اے فلاں، کیا تم نے یہ بات کی تھی؟ تو صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ کے رسول نے جب ان کو بتایا کہ تم نے اس قسم کی بات کی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں رات کو سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں دن کو روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں. اور آپ فرماتے کہ دیکھو میں نکاح بھی کرتا ہوں. فمن رغب عن سنت فلیس منی، اور جو میری سنت سے منہ موڑ لیتا ہے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہاں پر نبی علیہ السلام نے بتا دیا کہ امت وسط کیا ہے.
امت وسط یہ ہے کہ اعتدال کے ساتھ چلنے والی امت. اس طرح سے تھوڑی نہ کوئی ہے کہ جناب علی وہ اپنی طرف سے جو چاہے کرے، نہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے ایمان والوں کے مسلمانوں کو امت وسط بنایا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں گئے، مسجد نبوی، اور وہاں پر دیکھا کہ دو ستون کے درمیان جو ایک رسی بندھی ہوئی ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے میں پچھلے سال وہاں پر تھا، تو وہاں کے شرطا جو تھے، وہاں کے شرطا الحمدللہ میرے کچھ دوست بھی ہیں اور کچھ شاگرد بھی ہیں. تو ان شرطاؤں نے مجھے یہ کہا کہ شیخ ہم آپ کو جو ہے نا وہ جگہ بتاتے ہیں کہ جب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسی باندھی تھی جس جو ہے وہ دو پلروں کے ساتھ. تو مجھے وہ دو پلر بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زینب رضی اللہ عنہ نے ان دو پلروں سے رسی باندھی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان صحابیہ نے کیا کیا کہ دو پلر کے درمیان رسی باندھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ نے دیکھا کہ یہ رسی کس لیے باندھی ہے؟ تو صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ زینب کی رسی ہے، اور یہاں زینب آتی ہیں اور عبادت کرتی ہیں، تھک جاتی ہیں تو لٹک جاتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کھول دو، اور آپ نے فرمایا کہ تم میں سے ہر کوئی اتنی عبادت کرے جتنی عبادت کرنے کے نشاط باقی ہو، طاقت ہو. جب تھک جائے تو نبی صاحب فرماتے ہیں کہ پھر وہ چھوڑ دے. کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نیکی دیتے ہوئے تھکے گا نہیں، لیکن تم نیکی کرتے کرتے تھک جاؤ گے. تو وہاں پر اس بات کی طرف یہ مفہوم سامنے آیا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح سے ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے. تو فرمایا کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں اور تم ساری امتوں پر گواہ ہو جاؤ. یہ کیسے ہوگا؟ اچھا، بعض حضرات نے یہاں پر جو ہے آپ یہ آیت کو دیکھیں گے کہ وَكَذَلِكَ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم ہو جاؤ لوگوں پر گواہ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں. تو یہاں سے بہت سارے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر جگہ پر حاضر اور ناظر ہونے کی دلیل کو اخذ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پر حاضر اور ناظر ہیں، ہر جگہ پر موجود ہیں. تو ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ اس آیت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر جگہ پر حاضر ناظر ہونا جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا، بلکہ یہاں پر تو یہ ہوگا کہ قیامت کے دن نبی علیہ السلام گواہی دیں گے، کیونکہ اس آیت کے اندر ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہ قرار دیا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں گے. اب اگر اس معنی اور مفہوم کو نبی علیہ السلام کے لیے جائے کہ شہیدہ کا مطلب نبی علیہ السلام حاضر اور ناظر ہیں، تو پھر ہم لوگ بھی حاضر اور ناظر ہیں، کیونکہ ہمیں بھی شہداء کہا گیا ہے. لیکن بات یہ نہیں ہے، یہ بات ایسی نہیں ہے، بلکہ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر کی. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو جو ہے بلایا جائے گا، اور نوح علیہ السلام کو کہا جائے گا کہ کیا آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو جو ہے اپنی امت تک پہنچا دیا ہے؟ نوح علیہ السلام فرمائیں گے یا اللہ میں نے پہنچا دیا. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اے نوح آپ کے پاس کون گواہ ہے اس بات کا؟ تو نوح علیہ السلام جو ہے وہ کہیں گے کہ میرے اس بات پر جو ہے امت محمدیہ گواہ ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی امت کو گواہ بنائیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت پر گواہ بن جاؤں گا کہ میری امت بالکل صحیح کہہ رہی ہے. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو جا کر، اپنی قوم کو جا کر دین اسلام کی دعوت دی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے سورہ نوح کے اندر پڑھا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف ہم نے بھیجا ان کو. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے قرآن میں یہ پڑھا ہے کہ نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا گیا. تو یہ بات واضح طور پر پتہ چل گئی کہ ہم اپنی کتاب قرآن مجید پڑھتے ہوئے، نبی علیہ السلام کی زبانی سنتے ہوئے جو حدیث و قرآنی بیانات ہیں، ہم اس حساب سے گواہی دیں گے. اس گواہی سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم اس دور کے اندر موجود تھے یا ہم حاضر و ناظر ہیں. بالکل اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی نوح علیہ السلام کے جو ہے وہ وقت میں آپ حاضر ناظر نہیں تھے، بلکہ آپ علیہ السلام کا جو گواہی دینے کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان آیتوں کے نزول پر جو ہے وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ یا اللہ نوح علیہ السلام بالکل صحیح فرما رہے، وہ اپنی امت کی طرف، اپنی قوم کی طرف آپ کے پیغام کو لے کر پہنچے تھے.
آخری وقت میں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کے موقع پر جو حجۃ الوداع میں جب آپ نے جو خطبہ دیا تو وہاں تقریباً اپروکسیمیٹلی 1,40,000 کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین موجود تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے صحابہ کرام کو فرمایا کہ کیا میں نے دین تم تک پہنچا دیا؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے دین نہیں پہنچایا بلکہ دین کا حق ادا کر دیا. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک آسمان کی طرف اٹھائی اور فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے میرے اللہ آپ اس بات کے گواہ رہیں کہ میں نے آپ کا دین آپ کے جو ہے بندوں تک پہنچا دیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کا ایک ایک حکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا ایک ایک امر اپنی امتوں تک پہنچا دیا ہے. تو یہی مطلب ہے یہاں پر شہیدہ کا مطلب. پھر فرمایا وما جعلنا القبلۃ التی، اور نہیں بنایا ہم نے اس قبلے کو کہ جس پر آپ ٹہلے تھے، الا مگر کیا بنایا؟ لنعلم، تاکہ ہم جان لیں، من یتبع الرسول، کون اتباع کرتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ممن ینقلب علی عقبیہ، اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں کے بل واپس مڑ جاتا ہے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قبلے کو کس لیے پھیرا، یہ تحویل قبلہ کس لیے تھا، اس کی حکمت کیا تھی؟ دراصل بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے چیک کرنا چاہ رہا تھا، آزمائش لینا چاہ رہا تھا کہ کون نبی کی اتباع کر رہا ہے اور کون ان نبی کے آگے جو ہے جناب علی سوالات کے ڈھیر لگاتا ہے، کون نبی پر اعتراضات کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے تھے اور یہ اپنے بندوں کو بتانا چاہتے تھے کہ صحیح بندہ کون ہے اور غلط بندہ کون ہے. آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ یہود اور نصارہ کے اندر جو ہے وہ طغیانی اور سرکشی کا ایک نسلی سیلاب ہے. ان کے اندر نسل در نسل جو ہے یہ طغیانی اور نافرمانی کا سیلاب موجود ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر قرآن مجید کی اس آیت کے اندر اس بات کو جو ہے وہ چیک کیا اور اس بات کو جو ہے وہ وضاحت کر دی کہ ہم نے اس کے ذریعے آزمائش لی ہے کہ کون نبی کی اتباع کرتا ہے. اب صحابہ اکرام تو سر خم جھک گئے، جی اللہ کے قسم جواب کا حکم. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے کہا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم، سمینا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. لیکن یہود نے اعتراضات کیے. فرمایا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور فرمایا کہ یہ بہت ہی بلا شبہ بہت بڑی تھی یہ چیز، یعنی یہ آزمائش بڑی آزمائش تھی، مگر ان لوگوں پر نہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کی دولت سے نوازا ہے. جن کو ہدایت ملتی ہے نا وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھا کرتے، وہ تو یہی دیکھتے ہیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے، وہ تو یہی دیکھتے ہیں. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہے کہ آپ کے وہ ضائع کرے تمہارے ایمان کو. اللہ تعالیٰ ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے. اگر تمہارا ایمان ہے اور تم اللہ کے رسول کی اتباع میں اور دین اسلام کی محبت میں کوئی کام کیا ہے تو اللہ پاک ایسے نہیں ہے کہ تمہارے اعمال کو برباد کر دیں. ہوا یہ تھا کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تحویل قبلہ سے پہلے بہت سارے لوگ جو ہے وہ شہید بھی ہو گئے، وفات بھی پا گئے. تو ان کے حوالے سے یہ سوال اٹھا کہ آیا کہ کیا ان لوگوں کے اعمال ضائع ہو گئے جو تحویل قبلہ سے پہلے فوت ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے میرے بندو. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ نہیں ہے تمہارے ایمان کو ضائع کر دے. اچھا، جب ایمان ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے عہد و پیمان، اور جب ایمان ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یقین. ایمان کے معنی جہاں بھی قرآن مجید میں آتے ہیں اس کا مطلب یقین کے ہیں. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے. کیوں؟ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے بڑے شفیق اور رحم کرنے والے ہیں. کہ تم نے جو عمل کیا، تم نے جو معاملات کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا. ضائع ہونے کی شرط کیا ہے؟ اعمال ضائع کب ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں اس کا ذکر فرمایا ہے. اگر ہم سورہ حجرات پڑھیں تو سورہ حجرات کی پہلی آیت میں اعمال کے ضائع کرنے کا ذکر فرمایا ہے. وہ کیا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. فرمایا کہ ایمان والو دیکھو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھنا، اللہ اور اس کے رسول کی اقتداء کرو تم، اور اگر جو اللہ اور اس کے رسول کے آگے بڑھ گیا ان کے عمل کو برباد کر دیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہوا کہ کچھ صحابہ اکرام کی آواز قدرتی طور پر جو ہے بہت تیز بولتے تھے، وہ لوگ اونچا بولنے والے لوگ تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی،
اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی علیہ السلام کی آواز مبارک سے اونچا مت کرنا. ان تحبط اعمالکم، تمہارے عملوں کو برباد کر دیا جائے گا اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ اکرام بڑے گھبرائے، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب کر لیتے اپنے آپ کو ان سے کہ ابو بکر کیا کہہ رہے ہو، عمر کیا کہہ رہے ہو، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے قسم ہم زیادہ زور سے بات نہیں کر سکتے آپ کے سامنے، کیونکہ ہمارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور ہمیں خبر بھی نہیں ہوگی. ایک صحابی تو گھر پر بیٹھ گئے. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر کے اندر، اور اسی طرح سے امام ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر تبریر کے اندر اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر ذکر کیا کہ کچھ ایک صحابی تو گھر میں بیٹھ گئے. صحابہ اکرام نے دیکھا کہ وہ نظر نہیں آ رہے، وہ کہاں پر ہیں؟ تو صحابہ اکرام نے دیکھا کہ وہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. جب گھر میں ان کے پاس گئے تو پوچھا بھائی آپ نماز کے لیے کیوں نہیں آ رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نماز کے لیے آ کر کیا کروں، میرے تو سارے اعمال کو برباد کر دیا گیا ہے. پوچھا بھائی کیا ہوا؟ کہا کہ میری آواز اونچی ہے اور قرآن نے اس بات کا ذکر کر دیا کہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اگر نبی کی آواز سے تمہاری آواز اونچی ہوئی. اللہ کے قسم کے جب ان کا معاملہ گیا تو رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے اس حوالے سے تسلی دی کہ تمہاری تو آواز تو قدرتی آواز ہے. یہ آیت تو ان لوگوں کے بارے میں ہے جو نبی کے سامنے اونچا بولتے ہیں، جس کی اگر قدرتی آواز اونچی ہے تو اس کے اوپر کوئی نکیر اور کوئی تنبیہ نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی وعید نہیں ہے جس کی قدرتی طور پر آواز اونچی ہے. لیکن یہاں پر ایک نقطہ ہے بڑا زبردست قسم کا، یاد رکھیں کہ جس کی آواز نبی کی آواز سے اوپر ہو گئی تو فرمایا کہ اس کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، اور اگر کسی کا عمل نبی کے عمل سے زیادہ آگے بڑھ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ قرآن اس بات کے بارے میں ذکر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو برباد کر دے گا. تو ہمیشہ پیچھے پیچھے رہے، ہمیشہ اطاعت کا معاملہ کیا ہے؟ عربی میں اطاعت کس کو کہتے ہیں؟ اطاعت اس کو کہتے ہیں، آپ نے دیکھا ایک گائے ہے اور گائے کے بچے ہوتے ہیں، وہ گائے کے بچے گائے کے پیچھے 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 ہوتے ہیں، اطاعت اس کو کہتے ہیں. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا اللہ تعالیٰ ہمیں بنا دے. تو فرمایا کہ جس نے نبی علیہ السلام کی اتباع کی تو وہ اس بات کی تسلی رکھے کہ اس کے اعمال برباد نہیں کیے جائیں گے، اس کو تو پورا پورا اجر دیا جائے گا اللہ کی طرف سے. کیوں؟ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، اللہ پاک لوگوں کے لیے بڑے رعوف ہیں، بڑے شفیق اور بڑے رحم کرنے والے. قد نرا تقلب وجهک فی السماء، تحقیق نبی ہم نے دیکھا آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے. آپ ہم بار بار آسمان کی طرف اٹھاتے تھے. برا بن عازب فرماتے ہیں کہ 16 یا 17 مہینے تک، یعنی ہجرت کے دوسرے سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر نماز پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آرزو تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس سے پھیر کر جو ہے وہ تحویل قبلہ کا حکم آ جائے. اب یہاں پر یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. ہمارے یہاں بہت سارے بھائی ہوتے ہیں ایسے، بلکہ بہت سارے لوگوں کا تو وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے جو قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے. اللہ تعالیٰ کمرے میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ باہر بھی ہے، اللہ تعالیٰ وہاں بھی ہے، اللہ تعالیٰ پیچھے بھی ہے، اللہ تعالیٰ آگے بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے اپنے ذات کے اعتبار سے. لیکن اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، ہر جگہ پر ہے، اپنے علم اور اپنے قدرت کے اعتبار سے، لیکن ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ عرش پر استوا ہے. الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر استوا ہے. اچھا، استوا کا معنی بیٹھنا نہیں ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ بیٹھنا ہے، کیونکہ بیٹھنا ایک کمزوری ہے. رب العزت والجلال کے افعال جو ہیں وہ بندوں کی طرح نہیں ہوتے. اللہ پاک عرش پر استوا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے. کما ینبغی لجلالہ، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال کے اور اس کی شان کے لائق ہے. تو یہاں پر نقطہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں دیکھ رہے تھے؟ آسمان کی طرف. بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ عرش پر استوا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے اعتبار سے ہر جگہ پر ہوتی تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آسمان کی طرف اپنے سر مبارک کو کبھی بھی نہ اٹھاتے. تو یہ دلیل ہے، وہذہ دلیل، یہ دلیل ہے، یہ مبینۃ واضح طور پر قاطع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ عرش پر استوا ہے. ایک عورت کو ایک صحابی ایک لونڈی تھی. علامہ تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات کے اندر ذکر فرمایا کہ ایک صحابی تھے، ان کی ایک لونڈی تھی. انہوں نے اپنی لونڈی کو رکھ کر جو ہے نا ایک زبردست قسم کی جو تھپڑ لگا دی. اب وہ لونڈی پیغمبر علیہ السلام کے پاس شکایت لے کر آتی ہے، کہتی ہے کہ اللہ کے رسول،
مجھے میرے مالک نے تھپڑ ماری. آپ علیہ السلام نے اس کی لونڈی کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ این اللہ, اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ وہ کہنے لگی فی السما. فی السما سے مراد علی السما, اللہ پاک آسمان پر استوا ہے ہوئے. پھر آپ نے فرمایا کہ میں کون؟ اس نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ نے صحابی سے فرمایا اعتقها فإنها مؤمنة, آپ نے فرمایا کہ اس کو فوراً آزاد کر دے کیونکہ یہ مومن عورت ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو عرش پر استوا ماننے والا شخص مومن ہے, اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو عرش پر استوا نہیں مانتا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے اپنے ذات کے اعتبار سے, تو یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے. وہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے, اہل سنہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے, صحابہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے. کیونکہ آسمان پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نگاہ دوڑانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر استوا ہے. تو فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ہم نے بار بار آپ کے چہرے مبارک کو دیکھا کہ آپ کا چہرہ آسمان کی طرف پھر رہا ہے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً, فاقے وانے پھر, لَنُوَلِّيَنَّكَ لازمی تاکید ہے یہاں پر, لازم ہم پھیر دیں گے آپ کو قبلتاً اس قبلے کی طرف, ترواہ جہاں آپ پسند کرتے ہیں. اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام کی دعا کو بڑے جلد قبول فرما لیا کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ قبلہ پھر جائے. اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم آپ کے اس خواہش کو پورا کریں گے, ہم اس قبلے کو پھیر دیں گے. فولی, پس پھیر دے, وجہ کا, اپنے چہرے کو, شطر المسجد الحرام, مسجد حرام کی طرف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیتیں کب اتری ہے یہ تحویل قبلہ کی؟ اچھا, کچھ لوگوں نے, کچھ مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے کہ تحویل قبلہ کی آیات اس وقت اتری تھی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے. کچھ بعض لوگوں نے, یعنی قال بعض الناس, بعض نے یہ کہا کہ جماعت ہو رہی تھی, لیکن یہ بات یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت تھے اپنے گھر کے اندر, اور یہ تحویل قبلہ کی آیات رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی. اور پھر جب اعلان کروانے والا اعلان کرتا گیا تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک جگہ پر, ایسی جگہ پر پہنچے جس کو نحن نقول مسجد قبلتین, دو قبلے والی مسجد. تو صحابہ اکرام بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے, تو ایک شخص کو اللہ کے رسول نے بھیجا کہ جاؤ اعلان کر دو. تو وہ شخص گیا, اعلان کر رہا تھا کہ جی تم لوگ جس حالت کے اندر ہو اس حالت کے اندر مڑ جاؤ, کیونکہ پیغمبر علیہ السلام پر تحویل قبلہ کی آیات کا نزول ہو چکا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ سارے صحابہ اکرام بیت المقدس کی طرف تھے, اور پھر جیسے ہی انہوں نے یہ خبر سنی, آنے والے نے یہ خبر دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تحویل قبلہ کی آیت نازل ہو چکی ہیں اور قبلہ پھر گیا, تو فوراً صحابہ اکرام نے نماز کی حالت کے اندر ہی اپنا قبلہ پھیر لیا. امام جو ہے وہ آگے آ گیا, اور مقتدیوں نے بھی اپنا منہ موڑ کر جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف, مسجد حرام کی طرف کر لیا. اچھا, اس حدیث سے ایک اور بھی مسئلہ سمجھ میں آیا, وہ یہ کہ اگر نماز کے اندر کوئی ایسا کام ہو جائے کہ جو ضروری ہو, جس کے بغیر چارہ نہ ہو, تو نماز کے اندر ہی حرکت کی جا سکتی ہے. جیسے کہ پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں اس بات کی اجازت دی کہ اگر آپ نماز کی حالت میں بچھو کو دیکھ لیں, آپ نماز کی حالت میں سانپ کو دیکھ لیں, کاٹ کھانے والے کتے کو دیکھ لیں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت کے اندر, نماز کی حالت کے اندر ہی ان موذی جانور کو مارنے کی اجازت دی ہے. اس سے آپ کی نماز خراب نہیں ہوگی. تو کیونکہ یہ ضرورتیں ہیں, یہ ساری جو ہے ضرورتیں اور حاجتیں ہیں, تو اس طرح سے اللہ کے رسول کے ایک قاصد کی آواز پر جو ہے صحابہ اکرام پھر گئے. اچھا, یہاں پر ایک اور بھی بات میں آپ کو بتاتا چلوں, اصول حدیث کا ایک قاعدہ ہے, وہ یہ ہے کہ خبر واحد حجت ہے کہ نہیں ہے. ذرا کان لگا کر سنیے گا, خبر واحد حجت ہے کہ نہیں ہے. اور میں سارے ساتھیوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں, جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں, میں آپ سے اللہ کی رضا کے لیے بات کر رہا ہوں, کوشش کریں کہ اپنے اس کلاس کو سننے میں اور اس تفسیر کو اٹینڈ کرنے میں دوام اختیار کریں, مستقل مزاجی. 10:30 بجے کلاس شروع ہوتی ہے. سارے میرے پیارے بھائی, سارے طالب علم 10:30 بجے تشریف لے آئے. دیکھیں, ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے, ہم نے کسی کو راضی نہیں کرنا, ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے. اگر اللہ ہم سے راضی ہو گئے نا, تو دنیا اور آخرت کا معاملہ سیدھا ہو جائے گا. تو یہاں پر یہ میں آپ کو نقطہ بتا رہا ہوں کہ ایک شخص آنے والے نے گواہی دی, اس ایک شخص کی گواہی کو قبول کیا گیا, اور ایک واحد, جسے کہتے ہیں ہم عربی میں خبر واحد, تو خبر واحد کی خبر کو حجت مانا گیا. ہمارے بہت سارے لوگ حدیث کے اندر خبر واحد کو حجت نہیں مانتے, وہ کہتے کہ نہیں جی تواتر پیش کرو, ہم ایک آدمی کی گواہی کو قبول نہیں کریں گے. ایک جگہ ہماری پنجاب کے اندر ایک بڑی زبردست ڈیبیٹ ہوئی.
اسی مسئلے کے اوپر، خبر واحد کے اوپر، کیونکہ جاوید احمد غامدی صاحب جو ہیں وہ خبر واحد کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں خبر واحد کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ سارے جو ہے وہ متواتر چیز کو وہ مانتے ہیں. تو عزیزان گرامی، تو خبر واحد کے حوالے سے میں جب ہماری ڈیبیٹ ہوئی تو میں نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو بتایا، وہ بھی خبر واحد. جبریل امین نے نبی علیہ السلام کو اطلاع دی، وہ بھی خبر واحد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام امت تک پہنچایا، یہ بھی خبر واحد. تو پورا دین خبر واحد کے اوپر کھڑا ہوا ہے. تو اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جی ہم حدیث کو نہیں مانیں گے جب تک کہ تواتر پیش نہ کر دیا جائے، تو بات یہ ہے کہ حدیث کی شرائط میں تواتر تو ہے ہی نہیں، حدیث کی شرائط میں اس کی صحت ہے. اگر خبر واحد بھی ہوگی تو قبول کر دیا جائے گا. آپ دیکھیں نا تحویل قبلہ کے اندر عزیزان گرامی، ایک شخص نے آ کر اطلاع دی کہ قبلہ پھر چکا ہے، سارے لوگوں نے آ کر جو ہے نا قبلہ پھیر لیا، اور کسی کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ یہ تواتر تو ہے ہی نہیں، یہ تو آنے والا ایک شخص ہے، خبر واحد ہے، ہو سکتا ہے اس کی بات صحیح اور غلط ہو، لیکن نہیں، چونکہ شریعت نے خبر واحد کے حوالے سے یہ حکم دیا ہے کہ اگر کوئی شخص خبر دینے والا ثقہ ہے تو اس کی بات کو ماننا چاہیے. اس لیے امام علی مقام محمد بن اسماعیل البخاری المتوفى 256 ہجری، آپ رحمہ اللہ تعالیٰ نے المسند الصحیح یعنی صحیح البخاری کے اندر، جامع الصحیح کے اندر اپنی خبر احد کے نام سے، اخبار الاحاد کے نام سے باقاعدہ پورا ایک چیپٹر بیان کرتے ہیں، باقاعدہ پورا ایک چیپٹر. اور پھر حدیثیں لاتے ہیں کہ ایک عورت نبی علیہ السلام کے دور میں میاں بیوی یعنی ایک مرد اور ایک عورت کا نکاح ہو گیا. امام بخاری فرماتے ہیں کہ ایک عورت آتی ہے اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان دونوں کو دودھ پلایا ہے. جب اللہ کے رسول کو پتا چلا تو آپ نے ان دونوں کے درمیان جدائی کروا دی. کیوں؟ کہ یہ دونوں دودھ شریک بھائی بہن تھے. اب وہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک عورت کی گواہی کو قبول کر کے ان میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ جدائی کروا دی، کیونکہ عورت کی گواہی خبر واحد تھی، مقبول تھی. تو خبر واحد جو ہے اس کو ذہن میں رکھے کہ وہ مقبول ہے. تو فرمایا وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا. اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ امت کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو تم اپنے چہرے کو قبلے کی طرف کر لو. نعم فَهِمْتُمْ شَبَابَ عَلَى مَا فَهِمْتُمْ أَمْ لَا فَهِمْتُمْ. ہنا اعتراض موجود کہ یہاں پر ایک اعتراض موجود ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ اعتراض موجود ہے کہ اب جو ہے ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے چہرے کو قبلے کی طرف منہ کرنا ہے ہر وقت. لیکن اب کیا یہ ممکن ہے عزیز طالب علموں؟ یہ پاسبلٹی ہے کہ بندہ ہر وقت، دیکھیں نا وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، تم جہاں بھی ہو تمہارا چہرہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. آپ واش روم میں جا رہے ہیں تو آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. آپ سو رہے ہیں تو آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. آپ جناب عالی کچھ بھی کر رہے ہوں، یعنی جتنے بھی آپ کام کریں گے، آپ سفر کریں گے، بیٹھیں گے، اٹھیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، حقوق میاں بیوی کا ادا کریں گے، ہر حالت کے اندر آپ کے چہرے کو قبلے کی طرف ہونا مہمتن ہے، ضروری جدن ہے. نعم وہذا اشکال، یہ ایک اشکال ہے. اب یہ منکرین حدیث جو اللہ کی قسم کی حدیث کو نہیں مانتے، ہم ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اس کا کیا جواب ہوگا. اب ہم کس طرح سے اس آیت کو حل کریں گے؟ عزیزان گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس آیت کے بارے میں یہ ذکر فرما دیا کہ یہاں سے مراد یہ ہے کہ تم جب نماز کی حالت کے اندر ہو تو پھر اپنے چہرے کو قبلے کی طرف کر لو. نماز کے علاوہ آپ کے لیے قبلے کی طرف چہرہ کرنے کی کوئی شرط نہیں ہے، یا نماز کا حکم ہے، اور یہ حکم ہمیں حدیث سے ملتا ہے. اگر حدیث ہم نہیں پڑھیں گے تو آپ بتائیے کہ ہم کس طرح سے جو ہے اس بات کو جو ہے سمجھیں گے، کیونکہ قرآن مجید نے تو مطلق اس بات کا حکم کر دیا ہے کہ آپ جناب علی جو ہے جہاں بھی ہوں آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. تو فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ کہ جن کو کتاب دی گئی ہے، لَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. جن کو کتاب دی گئی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے کہ جو کچھ آپ عمل کرتے ہیں. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور اے نبی علیہ السلام اگر آپ اہل کتاب کے پاس مختلف قسم کی نشانیاں لے کر پہنچیں گے وہ تب بھی آپ کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے.
بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو پچھلی آیت ہم نے پڑھی تھی نا، وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہود اور نصارہ آپ کی کبھی بھی نہیں سنیں گے یہاں تک کہ آپ اسلام کو چھوڑ کر ان کے مذہب کو اختیار نہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو بڑی سختی فرمائی، اللہ تعالیٰ نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ دوستی بھی مت کرنا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو، ان کافروں سے، ان دشمنوں سے جو میرے بھی دشمن ہیں اور تمہارے بھی دشمن ہیں، ہرگز ان سے دوستیاں مت لڑانا، کیونکہ انہوں نے تو اس حق کا انکار کر دیا جو تمہارے پاس آیا تھا۔ تو فرمایا وما انت بتابع قبلتهم، اور اے نبی علیہ السلام آپ بھی ان کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے، آپ بھی قبلے کی اتباع نہیں کریں گے ان کی، کیوں کہ آپ تو اللہ کی وحی کے پابند ہیں۔ وما بعض بتابع قبلۃ بعض، اور فرمایا کہ یہ تو ایسے بدنصیب ہیں کہ یہ خود ایک دوسرے کے قبلے کی اتباع نہیں کرتے، یہ خود ایک دوسرے کے خلاف جاتے ہیں، یہ خود کے اندر ان کے اندر اختلاف شدید ہے۔ یہاں پر ایک بات میں آپ کو ضرور بتاتا چلوں کہ اختلاف ان کے اندر شدید تھا۔ اب ان کے اندر اختلاف جس وجہ سے پیدا ہوا، وہ اس کا ریزن کیا تھا؟ مین بیسک جو ریزن تھا وہ کتاب کی پیروی نہیں تھی، بلکہ بغیم بینہم تھا، آپس میں ضد اور آپس میں ہٹ درمی تھی۔ آپس میں ضد اتنی تھی ان کے اندر کہ یہ اللہ کی وحی کی جگہ پر اپنی نفسانی خواہشات کی اتباع کرتے تھے، یا پھر جو ہے وہ درویشوں اور اپنے ولیوں کی اتباع کیا کرتے تھے۔ اتخذوا احبارهم واربابهم اربابا من دون اللہ ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کے اندر فرمایا آیت نمبر 38 میں کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے درویشوں کی اتباع کر لی، اپنے درویشوں اور اپنے علماء کی اتباع کر لی۔ علماء جس بات کا حکم کرتے، جس چیز کو حلال کہتے وہ حلال کہہ دیتے، علماء جس چیز کو حرام کر دیتے وہ حرام کر دیتے۔ لیکن ہمیں شریعت نے جو ہے جناب علی اس بات کا پابند بنایا کہ تم شریعت کے پابند ہو۔ سورہ اعراف سورہ 7 کی دوسری آیت ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اتبعوا، اتباع کرو اس چیز کی، ما انزل الیکم من ربکم، جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا نازل کیا؟ وَنُورَ الَّذِي أَنزَلْنَا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے نور کو تمہاری طرف اتارا ہے۔ وہ نور کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے، وہ پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہے جو وحی کی صورت کے اندر ہے۔ تو یاد رکھیں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب اور پیغمبر علیہ السلام کی حدیث اختلاف کو جنم نہیں دیتی۔ یہ بہت بڑا مغالطہ ہے کہ جناب علی آج یہ چاروں مسلک امام احمد بن حنبل کے فالوورز جو ہیں، حنبلی، شافعی، مالکی، جعفری، اور یہ جتنے بھی سارے جو مسلمانوں کے اندر فرقے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سارے فرقے جو ہے نا یہ حدیث کی مرہون منت ہیں، یہ حدیث نے پھیلایا ہے سارے فرقے۔ جبکہ میرا یہ چیلنج ہے، الحمدللہ میں واضح طور پر یہ چیلنج کرتا ہوں کہ امت کے اندر اختلافات حدیث کی وجہ سے نہیں ہے، امت کے اندر اختلافات حدیث کے چھوڑنے کی پاداش پر ہے۔ دیکھیں آئیے میں آپ کو اس کو تھوڑا سا میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ حدیث امت کے اندر اختلافات کو پیدا نہیں کرتی، بلکہ حدیث کا کام یہ ہے کہ امت جب حدیث کی طرف آئے گی تو خود بخود اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ دیکھیں امام ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ نے الکامل فی الضعفاء کے اندر، وکذا فی البدایہ والنہایہ لامام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ میں اور ابن اسیر رحمہ اللہ کی الکامل کے اندر، الکامل فی التاریخ میں، الکامل فی التاریخ کے اندر، وہاں پر ایک واقعہ ہے کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ امام مروزی رحمۃ اللہ علیہ کے تابعین، ان کے جو فالوورز تھے، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے فالوورز، ان کے درمیان سخت قسم کا اختلاف ہو گیا۔ اچھا اختلاف کس بات کے اوپر ہوا؟ اختلاف اس بات کے اوپر ہوا کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان قریب نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ مقام محمود عطا فرمائیں گے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جو متبعین تھے انہوں نے یہ کہا کہ جی یہاں سے جو مقام محمود سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو اپنے عرش کے ساتھ بٹھائیں گے، اپنے ساتھ اللہ تعالیٰ بٹھائیں گے۔ استغفر اللہ العظیم۔ لیکن امام مروزی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ماننے والے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ نہیں، اس سے مراد شفاعت عظمیٰ ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں گروہ کے درمیان شدید اختلاف ہوا، حتیٰ کہ کثیر تعداد کے اندر لوگ مارے گئے۔ اور پھر امام ابن کثیر فرماتے ہیں ان للہ و انا الیہ راجعون، اگر ان لوگوں کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوتی کہ آپ علیہ السلام نے یہ تشریح کر دی کہ مقام محمود سے مراد مجھے شفاعت عظمیٰ نصیب کی جائے گی، تو فرماتے ہیں کہ اگر یہ حدیث ہوتی تو ان میں کبھی بھی اختلاف پیدا نہ ہوتا۔
تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح سے امام ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واضح کر دیا کہ اختلاف حدیث کے نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، حدیث کی وجہ سے اختلاف نہیں ہوتے۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر آدمی جو ہے نا جناب علی اپنی نماز پڑھ رہا ہے، آپ دیکھتے ہیں نا کہ جناب ہر آدمی کے پاس اپنی اپنی دلیل ہے۔ ہاں ایسا ہے، لیکن اس میں قصور حدیث کا نہیں ہے، قصور ہماری تحقیقات کا ہے کہ دلیل ہونی چاہیے صحت کے ساتھ۔ آج ایک دفعہ منکرین حدیث جو ہے یہ پرویز اور چکڑالوی اور اس قسم کے جو لوگ ہیں اور غامدی صاحب جو انکار حدیث کے جو ہے وہ دوڑ دھوپ میں لگے ہوئے ہیں، ان سے جب میری بات ہوئی تو میں نے کہا کہ دیکھیں آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم حدیث کو پڑھتے ہیں اسی لیے جو ہے وہ اختلافات جو ہے وہ پیدا ہو رہے ہیں۔ میں نے ان سے کہا اچھا آپ لوگ تو کوئی بھی حدیث کو نہیں مانتے نا، نہ چکڑالوی، نہ جیراج پوری، نہ سر سید احمد خان کے ماننے والے، نہ پرویز کے ماننے والے، اس قسم کے جو جتنے بھی منکرین حدیث ہیں یہ لوگ حدیث کو نہیں مانتے۔ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ لوگ حدیث کو نہیں مانتے، پھر آپ لوگوں کے درمیان اتنا شدید اختلاف کیوں ہے؟ ان کے اندر بڑا شدید اختلاف ہے۔ قرآن کی تفسیر کے حوالے سے ایک گروہ کیا کہہ رہا ہے، چکڑالوی کیا کہہ رہا ہے، جیراج پوری کیا کہہ رہا ہے، اور پرویز کیا کہہ رہا ہے جناب علی، اور جو ہے وہ سر سید احمد خان صاحب کیا کہتے ہیں۔ یہ مختلف قسم کے ان کی جو ہے نا آپس کے اندر ان لوگوں کی اختلافی جو ہے وہ بیانات موجود ہیں۔ تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ پھر اختلاف تو پھر اگر حدیث کی وجہ سے تو پھر آپ لوگوں میں تو کسی بات کا اختلاف نہیں ہونا چاہیے، آپ کے اندر تو اختلاف ختم ہونا چاہیے، آپ کے اندر تو یونٹی ہونی چاہیے، لیکن ان کے درمیان بھی اختلاف شدید ہے۔ کیوں؟ اللہ پاک یہ وجہ بتا رہے ہیں کہ آپ کتنی بھی آیتیں ان کو دے دیں یہ نہیں مانیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر ایسے ایسے فالسیفیکیشن ٹیسٹ موجود ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ فالسیفیکیشن ٹیسٹ کس کو کہتے ہیں؟ کہ جب کوئی تحقیق کوئی بات بندہ کرتا ہے اور اس تحقیق کے ساتھ یہ کہہ دیتا ہے کہ میری تحقیق جو یہ 4 سے 5 چیزوں سے غلط ثابت ہوگی، اگر غلط ثابت نہیں ہوگی تو سمجھ لیں میری تحقیق جو ہے پایہ ثبوت تک پہنچ گئی۔ اس کو کہتے ہیں فالسیفیکیشن ٹیسٹ۔ لیکن آپ دیکھیں اللہ جانتے ہیں حدیث کے اندر ایسی پیشن گوئیاں ہیں عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے یہ پیشن گوئی فرمائی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک شخص ہوگا میری امت میں سے، آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے مسیری پر اپنا جو ہے وہ ٹیک لگا کر تکیہ لگا کر بیٹھا ہوگا، اور میری جب حدیث پیش کی جائے گی تو وہ یہ کہے گا کہ میں حدیث کو نہیں مانتا، میں اسی چیز کو حلال مانوں گا جو قرآن میں حلال ہے، اسی چیز کو حرام مانوں گا جو قرآن میں حرام ہے، اس کے علاوہ میں حلال اور حرام کا کوئی تصور نہیں مانتا۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا وقت آئے گا کہ اس قسم کے لوگ پیدا ہوں گے اور میری امت میں ایسا شخص ہوگا جو یہ کرے گا۔ ٹھیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کے 1300 سال کے بعد ہندوستان کے اندر ایک جگہ ہے چکڑالہ، چکڑالہ کے اندر عبداللہ چکڑالوی، یہ جناب علی منکرین حدیث سے حدیث کو نہیں مانتے تھے۔ ایک دفعہ یہ اپنی جو ہے وہ مسجد کے اوپر ایک کمرہ بنا ہوا تھا، اس کمرے کے اندر اپنی جو ہے وہ بالکل مسیری پر تکیہ لگا کر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے صاحبزادے اوپر گئے اور ان کے صاحبزادے نے کہا کہ ابا جی آپ نے مجھے جائیداد سے آگ کر دیا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کو جائیداد سے آگ کرنے کا حکم نہیں دیا۔ تو اس وقت عبداللہ چکڑالوی نے یہ کہا کہ بھائی بات یہ ہے بیٹا کہ میں تو اس چیز کو حرام مانوں گا جو قرآن میں حرام ہے، میں اس چیز کو حلال مانوں گا جو قرآن میں حلال ہے۔ عبداللہ چکڑالوی کے صاحبزادے نے یہ کہا کہ آپ مجھے جو ہے آپ جو ہے وہ وراثت میں شامل کریں کہ نہ کریں، لیکن اللہ کی قسم پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کی صداقت جو آپ نے 1300 سال پہلے کہی تھی کہ ایک آدمی اپنی مسیری پر تکیہ لگائے کھڑا ہوگا، ٹیک لگائے بیٹھا ہوا ہوگا اور میری حدیث پیش کی جائے گی اور اس کو رد کر دے گا، وہ حدیث کی پیشن گوئی اور وہ حدیث آج آپ کی وجہ سے پوری ہوئی۔ آپ اندازہ کر لیں، آپ سوچیں اس بات کو کہ حدیث کیسی پیشن گوئیاں بتاتی ہے۔ اس پر کبھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپس میں اختلاف کا شکار ہے۔ وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے، مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، علم آنے کے بعد، إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ ظالموں میں سے ہوں گے۔ یا ہوا کی اتباع فرمائے کہ اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے، یہ احوا کی واحد ہوا ہے جس کا معنی ہوتا ہے نفسانی خواہشات، کہ نفسانی خواہشات کی اتباع اگر آپ کریں گے تو کیا ہوگا کہ آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے پابند ہوتے ہیں۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، سورہ نجم 53 کی 3 اور 4 میں فرمایا کہ نبی علیہ السلام وحی کے علاوہ بات نہیں کرتے، اور سورہ یونس سورہ نمبر 10 کے اندر فرمایا ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اس چیز کی اتباع کرتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے۔
تو پیغمبر علیہ السلام تو اللہ کی وحی کے پابند ہیں. تو فرمایا یہ سب میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم لوگوں نے دین کو چھوڑ کر ان یہود و نصارہ کی اتباع کی. آج یہی تو ہے نا, آج پوری دنیا یہود و نصارہ کے پیچھے لگی ہوئی ہے. سارے جو ہے حکمران یہود و نصارہ کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے کہ ان کی اتباع کرنی ہے. اللہ کی قسم وہ آج بھی ہم سے راضی نہیں ہوں گے, وہ راضی کبھی بھی نہیں ہوں گے جب تک کہ دین اسلام کو نہ چھوڑ دیا جائے. فرمایا الذین آتیناہم الکتاب, فرمایا جن کو ہم نے کتاب دی, یعرفونہ, وہ ان کو پہچانتا ہے. ہو الضمیر راجع الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نعم, یہ ہو کی ضمیر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہے. فرمایا جن کو ہم نے کتاب دی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. بائبل کے اندر ایک چیپٹر ہے بک آف آئزایا, یسایا. اس چیپٹر کے اندر جو ہے یہ لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ اس نبی کو, جو نبی تشریف لائے گا, اس کو کہا جائے گا کہ اقرا, پڑھ, اور وہ نبی کہے گا ما انا بقاری. یہ اسٹیٹمنٹ, یہ کوٹیشن آج بھی بائبل کے اندر بک آف آئزایا کے اندر موجود ہے, اور میں نے خود نے الحمدللہ اس کو پڑھا ہے, اور میرے پاس بائبل الحمدللہ لائبریری کے اندر موجود ہے. اور بالکل یہ وہی جملہ ہے جو پیغمبر علیہ السلام پر پہلی وحی نازل ہوئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر پر تھے, اور آپ کو کہا گیا اقرا, پڑھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں انا بقاری, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں, مجھے پڑھنا نہیں آتا. یہ الفاظ بائبل کے اندر آج موجود ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ رسول اللہ کی پیشن گوئی. وہ نبی بائبل کے اندر گاسپل آف جان کے اندر وہ نبی کا ذکر ہے, وہ نبی, اور سب نے پہچان لیا کہ وہ نبی سے مراد کون ہے. وہ نبی سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو فرمایا کہ یہ اپنی اولادوں کو جس طرح پہچانتے ہیں اس طرح سے جو ہے اس نبی کو پہچانتے ہیں, جبکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا, لیکن پہچانتے کیسے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں, آپ کی صفتیں, بلکہ آپ یقین جانیں نبی علیہ السلام کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے بھی بائبل کے اندر کئی سارے فقرات موجود ہیں. اور یہ اس وقت کی بات ہے, اس وقت سے یہ نبی اسلام کو پہچانتے ہیں جس وقت انہوں نے نبی اسلام کو دیکھا نہیں تھا. اور جب صحابہ اکرام کے دور میں اور نبی علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت یہودی نبی علیہ السلام کو دیکھتے بھی تھے, اور آپ کی صفتوں کو جو ہے جناب علی اپنی کتاب کے اندر پاتے تھے, اور پاتے ہیں اپنی نبی علیہ السلام کی صفتوں کو. آج بھی بائبل کے اندر تقریباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی صفتیں موجود ہیں. علامہ قرافی رحمت اللہ علیہ نے العجوبۃ الفاخرہ کے اندر, علامہ قرافی نے العجوبۃ الفاخرہ کے اندر تقریباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کے حوالے سے 55 پیشن گوئیوں کا ذکر کیا ہے. اور اسی طرح سے جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح کے نام سے کتاب لکھی, اس میں نبی علیہ السلام کے حوالے سے 18 پیشن گوئیوں کا ذکر کیا ہے. اور ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب العجوبۃ الفاخرہ کے اندر نبی علیہ السلام کے حوالے سے 25 پیشن گوئیوں کا ذکر کیا ہے. اور علامہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اظہار حق کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے 20 کے قریب پیشن گوئیوں کا ذکر کیا ہے. یہ ساری کیا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام کی پیشن گوئیاں ہیں. آپ کو فارقلیت کہا گیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فارقلیت ہیں. فارقلیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس پر میرا مکمل طور پر ایک لیکچر ہے, اگر آپ یوٹیوب سرچ کریں اور وہاں پر لکھیں کہ اسلام کے 5 ارکان عیسائیت کے اندر, تو الحمدللہ آج سے 3-4 سال پہلے میری ایک بہترین ڈیبیٹ تھی کہ جس کے اندر الحمدللہ 5 اور وہاں پر اسلام کی ترجمانی کرنے والا اللہ کی توفیق سے میں اکیلا تھا. اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ نے مجھے توفیق دی, رب العزت والجلال نے, میں نے وہاں پر بائبل کے تقریباً 200 کے قریب حوالے الحمدللہ سارے حوالے نقل کیے ہیں, حفظ کر کے ان حوالوں کو پیش کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہاں سوال و جوابات بھی دیے گئے ہیں. اور اس کے اندر تقریباً 60% کے قریب عیسائی تھے, 5 پاسٹرز تھے, اور باقی عیسائی بھی تھے اور مسلمان بھی تھے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پر یہ میرا پروگرام موجود ہے. وہاں پر الحمدللہ میں نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے, اسی کی رحمت سے دین اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں, توحید ہے, رسالت ہے, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, یہ ساری چیزوں کو جو ہے الحمدللہ بفضل اللہ تعالی بائبل سے, موجودہ جو بائبل ہے اس سے ثابت کیا. آپ یہ پروگرام میرا سن سکتے ہیں یوٹیوب پہ, یہ پروگرام میرا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے موجود ہے. کئی ساری پارٹس کے اندر ہے, تقریباً 8 سے 10 اس کے پارٹس ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں. تو فرمایا کہ الذین, وہ لوگ آتیناہم الکتاب, جن کو ہم نے کتاب دی, یعرفونہ, وہ اس نبی کو پہچانتے ہیں,
کما یعرفون ابناہم، جیسے کہ وہ اپنے اولادوں کو پہچانتے ہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور یقیناً ایک گروہ ان میں سے ایسا ہے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، جو حق کو چھپاتا ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ خوب جانتا ہے، حق کو چھپاتے ہیں. یہ سارے یہود اور نصارہ آج کے بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ حق کیا ہے. ابھی ایک عیسائی پاسٹر تھا، سمن نام تھا غالباً اس کا، یہ امریکہ کا تھا، یوٹیوب پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو. تو وہ بڑا ہی رسول وسلم کا دشمن تھا، بہت زیادہ اللہ کے رسول وسلم کا دشمن، اتنی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی تھی. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، یقین مانیں، یہ ابھی جو ہے نا کرونا وائرس کے چکر میں اس کی جو ہے نا ڈیتھ ہوئی ہے، بڑی ذلت کی موت اللہ تعالیٰ نے اس کو دی. کرونا وائرس سے پہلے اس نے باقاعدہ جو ہے وہ ایک پروگرام ریکارڈ کروایا اور اس نے کہا کہ یسوع مسیح کی تعلیمات پر عمل کرنے والا جو سچا عیسائی ہوگا وہ کبھی بھی جو ہے کرونا وائرس کے حوالے سے، کبھی بھی کرونا وائرس کے حوالے سے مرے گا نہیں، یعنی اس کو کبھی بھی کرونا وائرس نہیں لگے گی. اب یقین مانے چند ہی دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے یہ کرونا وائرس اس کو لگا اور اسی وائرس کے اندر جو ہے اس کی وفات ہوئی ہے، موت اس کو اللہ نے دے دی، مر گیا وہ، اور اللہ پاک نے جو ہے زمین کو پاک کر دیا اس کے شر سے. مجھے یہاں پر ایک اور لطیفہ یاد آ رہا ہے، آج سے تقریباً یہ کوئی 8 سال پہلے کی بات ہے. میں اپنے جو ہے نا آفس کے اندر تھا، ادارہ تحفظ فاؤنڈیشن میں، تو وہاں پر جو ہے وہ ایک عیسائی آیا مجھ سے ہے نا گفتگو کرنے کے لیے، ایک کرسچن تھا. تو اس عیسائی سے جب بات ہوئی تو اس عیسائی نے مجھ سے یہ کہا کہ جی یہ جو عیسائیت جو ہے نا یہ پوری انسانیت کے لیے جو ہے نا اس کے اندر خیر ہے. تو میں نے کہا کہ اسلام کے اندر خیر ہے، کہنے لگا نہیں عیسائیت کے اندر خیر ہے، عیسائیت تو پوری انسانیت کے لیے خیر بھری ہوئی ہے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. میں نے کہا آپ یہ بتائیں کہ آپ پکے عیسائی ہیں، مومن عیسائی ہیں؟ کہنے لگا کہ میں پکا عیسائی ہوں، میں مومن عیسائی ہوں. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. میں نے کہا آپ کی بائبل کے اندر، گاسپل آف مارک کے اندر میں نے کہا یہ لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی پکا عیسائی ہوگا نا وہ زہر پی کر بھی نہیں مرے گا. میں نے کہا ابھی آپ نے یہ کہا کہ آپ پکے عیسائی ہیں، تو میں نے کہا آپ تھوڑی دیر کے لیے صبر کر لیں. اتفاق کی بات یہ کہ بالکل جو میری آفس تھی نا ادارہ تحفظ فاؤنڈیشن، اس کے باہر ایک پنساری کی دکان تھی. میں نے جو ہے میرا ایک شاگرد تھا، میں نے اس سے کہا کہ میں نے کہا باہر جاؤ اور ایک زہر کی بوتل لے آؤ اور حکیم صاحب سے کہنا کہ ایسا زہر ہو جو پل بھر کے اندر کام کر دے. تو ایسا ہوا کہ وہ زہر کی بوتل جب لائے تو میں نے کہا کہ یہ لیجئے آپ زہر ذرا پیجئے، کیونکہ آپ کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پکا عیسائی زہر پینے کے بعد بھی مرے گا نہیں. میں نے کہا کیونکہ یہ تو آپ کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. اور میں نے کہا ابھی آپ نے یہ کہا کہ آپ پکے عیسائی ہیں. اس نے کہا کہ نہیں میمن صاحب آپ رہنے دیں. میں نے کہا کیوں رہنے دوں؟ میں نے کہا بائبل کو چیک کر رہے ہیں نا بھائی، آپ پکے مومن ہیں اور بائبل کی تو بات آپ نے کہا کہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، تو اب ذرا آپ زہر پی کر مجھے دکھا دیں. اس نے کہا نہیں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. میں نے کہا کیا بائبل کو یہ بات پتا نہیں ہے کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں میمن صاحب آپ رہنے دیں. میں نے کہا نہیں آپ مجھے زہر پی کر دکھائیں گے، دروازے بھی بند کروا دیں. میں نے کہا دروازہ بند کرو، یہ زہر پیئیں گے. آپ یقین مانیں اتنا گھبرایا وہ شخص. میں نے کہا فکر نہ کریں، میں نے کہا بائبل نے آپ کو ہلاکت کے اندر ڈال دیا، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قرآن کریم یہ کہتے ہیں کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت کی طرف مت ڈالو. میں نے کہا قرآن اور حدیث آپ کو بچاتی ہے، یہ اسلام آپ کو بچاتا ہے. میں نے کہا اسلام نے یہ کہا کہ آپ زہر مت پیئے، اسلام آپ کو کہتا ہے کہ آپ پوری دنیا کے اندر آپ دین اسلام کا کام کریں، آپ دین پر زندگی بسر کریں، آپ اللہ کے حکم پر زندگی بسر کریں، اللہ کی عبادت کریں. آپ کو موت اللہ ایسے نہیں دے گا، آپ کو سوسائڈ کا حکم اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں دے گا. یہ اسلام کا پیغام ہے. جب میں نے یہ بات اس کو کہی، تبلیغ کی، آپ یقین مانے واللہ اس نے کہا کہ میمن صاحب آپ نے جس دین کا مجھے پیغام دیا ہے، جس اسلام کا، مجھے تھوڑا سا موقع دے دے میں غور کر لوں. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. یقین مانے دوسرے دن میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے کہ میمن صاحب مجھے کلمہ پڑھاتے ہیں. الحمدللہ میں نے ان کو کلمہ پڑھایا. پھر اس کے بعد میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، تو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. بالکل یہ بات ابھی مجھے یاد آئی، کافی عرصے سے یہ بات میں ذہن میں میرے مستحضر نہیں تھی، تو اللہ پاک نے ابھی یہ بات یاد دلائی. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے نبی علیہ السلام کو پہچانتے ہیں جس طرح سے اپنے اولادوں کو پہچانتے ہیں، اور ایک فریق ان میں سے ایسا ہے جو حق کو چھپاتا ہے اور وہ یہ جانتا ہے. ایک فریق ان میں ایسا ہے جو حق کو چھپاتا ہے. الحق من ربک، اور فرمایا کہ دیکھو حق تمہارے رب کی طرف سے. فلا تکونن من الممترین، ہرگز تم شک کرنے والوں میں سے مت ہو جانا، ہرگز شک کرنے والوں میں سے مت ہو جانا. وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّهَا، یہ شک کرنا جو ہے نا یہ دراصل ایمان والوں کا کام نہیں ہے.
دین اسلام پر شک کرنا، اس کے احکامات پر شک کرنا، یہ شک کب پیدا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کو سارے طالب علم نوٹ کر لیں۔ شک پیدا کب ہوتا ہے کہ جب ہم اسلام کو اپنی عقل پر پرکھتے ہیں۔ فہمتم شباب ام لا فہمتم؟ نعم فہمتم۔ جب اپنی عقل پر پرکھیں گے نا دین اسلام کو، شک پیدا ہوگا۔ اور جب ہم اپنی عقل کو دین اسلام کے تابع کر دیں، ہم اپنی عقل کو دین اسلام کے تابع کر دیں، تو انشاءاللہ الرحمن کبھی بھی آپ کو جو دین اسلام پر شک نہیں ہوگا۔ تو فارمولہ یاد رکھیں، اپنی عقل کو اسلام کے تابع کر لیں۔ اسلام کو اپنے عقل کے تابع ہرگز مت کیجیے گا، کیونکہ آپ کی عقل اور میری عقل محدود ہے اور اسلام لا محدود ہے۔ تو فرمایا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ بِرَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، اور یہ حق آپ کے رب کی طرف سے، ہرگز شک کرنے والوں میں سے مت ہوئیے گا۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر ایک کے لیے ایک سمت جامو پھرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمت مقرر کی تھی۔ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا، کعبہ تھا۔ اس طرح سے بعد میں آنے والے نے جناب دوسرا قبلے کو مقرر کر لیا۔ بیت المقدس یہود کا جو قبلہ جو تھا وہ صخرہ کو انہوں نے قبلہ بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبلہ مقرر کر دیا گیا بیت المقدس، پہلے خانہ کعبہ، پھر بیت المقدس، پھر دوبارہ جو ہے وہ خانہ کعبہ۔ تو یہ مختلف قبلے ہیں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ دراصل بات یہ کہ قبلہ تو ہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے پھیرتے رہتے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھو۔ اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں بھی ہوگے، کہیں بھی ہوگے، اللہ تعالیٰ تم سب کو جمع کر دے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ فرمائے ومن حیث خرجت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاں بھی نکلیں، فولی، آپ جہاں سے بھی نکلیں، فولی تو پس کر لیں، پھیر لیں، وجہ کا، اپنے چہرے کو، المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف۔ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاں بھی ہوں، نماز کا جب وقت آ جائے تو آپ اپنے چہرے مبارک کو جو ہے وہ قبلے کی طرف کر لیں۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ بِرَبِّكَ، فرمایا یہ حکم، یہ قبلے کی طرف پھرنا، یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور آپ جہاں سے نکلیں بس اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کرے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں سے اے مسلمانوں تم نکلو تو فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تمہارے لیے بھی یہ حکم ہے کہ تم بھی نبی کی اقتداء کرتے ہوئے اپنے چہرے کو قبلے کی طرف کر لیا کرو۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ علیکم حجتن، تاکہ لوگوں کے حوالے سے تمہارے اوپر کوئی حجت باقی نہ رہے، یعنی تمہارا یہ ثابت ہو جائے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین ہو، تم نبی علیہ السلام کے تابع دار ہو، تم نبی علیہ السلام کی فرمانبرداری کرنے والے ہو، حجت باقی نہ رہے۔ ہاں الا الذین ظلموا منہم، ہاں جو ظالم ہیں تو وہ ظالم ہی ہیں۔ تو فرمایا کہ فلا تخشوہم واخشونی، آپ نے ان سے ڈرنا نہیں ہے، آپ مجھ سے ڈریں۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي، تاکہ میں پوری کر دوں اپنی نعمت کو، علیکم آپ پر، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ آپ ہدایت پر آ جائیں۔ آج کی آخری آیت، كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ، جس طرح سے ہم نے بھیجا تمہارے اندر، رسولاً، ایک رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ ان کا کام کیا تھا؟ یتلو علیکم آیاتنا، وہ آپ پر ہماری آیتیں پڑھتا، ویزکیم، اور آپ کو وہ پاک کرتے۔ نبی علیہ السلام پاک کیسے کرتے؟ یہ پاک کرنے کی صفت کیا ہے؟ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آتی ہے، کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کا حکم سنایا، لیکن اس نے کہا کہ میں حمل سے ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جب حمل وضع ہو جائے پھر آنا۔ جب حمل وضع ہو گیا، بچہ لے کر آئیں، لیکن وہ بچہ دودھ پیتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ جب بچہ دودھ پینے سے فارغ ہو جائے، روٹی کھانے کے برابر ہو جائے، پھر تم میرے پاس آنا۔ جب وہ بچہ روٹی کھانے کے قابل ہو گیا تو نبی علیہ السلام کے پاس وہ خاتون آئیں، کہنے لگی اللہ کی قسم طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کی قسم مجھے پاک کر دے۔ رسول وسلم نے رجم کا حکم دے دیا، اس عورت کو رجم کر دیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینے میں اس اکیلی عورت کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو سارے مدینے کی مغفرت ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ رسول کا پاک کرنا تھا۔ فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کتاب بھی سکھاتے ہیں، حکمت بھی سکھاتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں ان باتوں کے بارے میں بھی علم دیتے ہیں کہ جس کا تمہیں خبر نہیں ہے، جس کا تمہیں علم نہیں ہے، تم جانتے ہی نہیں ہو ان باتوں کے بارے میں۔ آخرت کی پیشن گوئیاں، دجال کا آنا ہے، اسی طرح سے جو ہے جناب علی جو ہے وہ جانور کا زمین سے نکلنا، امام مہدی کا آنا، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ نزول عیسیٰ، یہ وہ ساری باتیں غیب کی ہیں
جو ہم نہیں جانتے تھے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس بات کی خبر دی، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، بس مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور فرمایا کہ میرا انکار مت کرو۔ اس آیت کی تفسیر انشاءاللہ بہت ڈیٹیل کے ساتھ ہم کل بیان کریں گے، تو لہٰذا جو ہے ابھی ہم سوال و جواب کی نشست لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ تو اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو مجھ سے آپ کر سکتے ہیں۔ میں یہ سیدھے ہاتھ سے پانی پی رہا ہوں، آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میرا یہ بایاں ہاتھ ہے، لیکن یہ سیدھا ہاتھ ہے میرا، الحمدللہ۔ کیا کوئی شخص جو مرتد ہو جائے اس کے اولاد بعد میں اور باپ کے دین پر، تو کیا اس بچے پر بھی ارتداد کا حکم لگے گا؟ دیکھیں، کوئی شخص اگر مرتد ہو گیا، ٹھیک ہے، اور اس کی اولاد پیدا ہوئی، اور اب اولاد پیدا ہوئی، حالانکہ ماں باپ مرتد ہوئے تھے لیکن اولاد جو ہے وہ بعد میں آئی ہے، تو اس کا کیا حکم ماں باپ کا لگے گا؟ تو جی بالکل ایسا ہی ہے، اس کا حکم بھی ماں باپ کا ہوگا۔ رسول فرماتے ہیں ہم مع آبائہم، وہ ان کے باپ داداؤں کے دین پر ہوگا، اور ان کا فیصلہ وہی ہوگا جو ماں باپ کا ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ الگ فیصلہ فرمائیں گے۔ دنیا میں ان کا جو ہے وہ فیصلہ ایک جیسا ہی ہوگا۔ دعوت الارض، جی ہاں بالکل، دعوت الارض بھی ہے، بہت ساری نشانیاں ہیں، امام مہدی بھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے، یاجوج ماجوج کا بھی آنا ہے، بہت بڑے دھوئیں کا بھی نکلنا ہے، دعوت الارض بھی ہے، کئی ساری جو ہے وہ نشانیاں موجود ہیں۔ جی کوئی اور سوال؟ کوشش کیا کریں کہ وقت پر آیا کریں۔ آج بھی بہت سارے طالب علم 11 بجے تشریف لائے ہیں، مجھے احساس ہے اس بات کا کہ لازمی سی بات ہے مصروفیات بھی ہوں گی، لیکن کوشش کیا کریں، کیونکہ دیکھیں شروع سے ہی اگر آپ ساتھ رہیں گے تو لازمی سی بات ہے کہ مجھے بیان کرنے میں بھی زیادہ مزہ آئے گا کہ میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا۔ تو لہٰذا کوشش کیا کریں کہ فکس جو ہے وہ 10:30 بجے آپ جو ہے وہ سارے جو ہے طالب علم تشریف لایا کریں، اوروں کو بھی دعوت دیں، فکر پیدا کریں، اور اپنے ساتھ ضرور قلم اور ایک کاپی رکھا کریں تاکہ جو بھی پوائنٹس جو ہے میں آپ کو بتاؤں تو آپ اس کو تحریر کر لیں، کیونکہ ابھی یہ جو سورۃ البقرہ ہے، ابھی تھوڑا سا ہم آگے جائیں گے نا کچھ آیت کے بعد تو ساری احکامی آیتیں اس میں آ جائیں گی۔ اس میں طلاق کے قوانین ہیں، اور جناب علی راج موقوف مرجو موقوف جو ہے، اور حلالے کے مسئلے ہیں، اور بہت سارے مسائل ہیں انشاءاللہ تعالی، تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ جی آپ نے جو سوال پوچھا تھا سر دوبارہ پوچھیے ذرا۔ ایسے لوگوں کو اسلامک اسٹیٹ میں کیا ہے حقیقت ہوگی؟ تو ایسے لوگوں کی اسلامک اسٹیٹ میں کیا حقیقت ہوگی؟ وہ انہی کے ساتھ ہوں گے جب تک کہ وہ جو ان کی اولاد ہوگی وہ اگر کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جاتے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسٹیٹ کے اندر وہی ان کی حیثیت ہوگی جو ذمی، اگر اسٹیٹ ہے تو یہ سب ذمی ہے، اگر انہوں نے عہد کر لیا۔ ویسے بھی اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جو مرتد ہو جاتا ہے نا تو پھر ان کو جو ہے نا مار دیا جاتا ہے۔ یہ جو آپ کے جو ہے نا یہ مرزا قادیانی، ان کو کافر قرار دیا ہے، اور ہم خوش ہوتے کہ ہم نے بڑا کام کر دیا۔ کافر نہیں ہے یہ لوگ، یہ مرتد ہیں، یہ سارے واجب القتل ہیں۔ کیا زکوٰۃ رمضان میں دینے سے زیادہ ثواب ملتا ہے؟ کیا اس کے لیے لازمی 1 سال کا ہونا لازمی؟ جی امجد صاحب، بات یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہوتی ہے مال کے اوپر 1 سال گزرنے کے بعد فرض ہوتی ہے، یہ اس کو ذہن میں رکھ لیں، یہ قانون ہے۔ اگر آپ 1 سال پہلے سے بھی اگر آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو علی راحتی کا ھذا یجوز، لیکن 1 سال گزرنے کا یہ جو قانون ہے، 1 سال گزرنے کے بعد جو ہے امجد صاحب آپ اس کی زکوٰۃ دیں گے، اور رمضان مبارک میں بھی دیں انشاءاللہ اللہ آپ کو اجر دے گا۔ لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ زکوٰۃ جب آپ کے اوپر 1 سال ہو جائے تو اس وقت آپ نکال لیا کریں، رمضان کا انتظار مت کریں، بلکہ آپ ان لوگوں کو دیکھیں کہ جو آپ کی زکوٰۃ کا انتظار کرتے ہیں، اللہ آپ کی نیت پر آپ کو اجر عطا فرمائیں گے۔ جی شیخ صاحب، قادیانیوں کو اقلیت قرار دیا جا سکتا ہے؟ اقلیت اور اکثریت کیا فرق پڑتا ہے اقلیت اور اکثریت سے؟ وہ اقلیت میں ہو تب بھی مرتد ہیں، اکثریت ہو تب بھی مرتد ہیں تو وہ مرتد نا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من بدل دینہ فاقتلوہ، جس نے ارتداد کا کام کیا، جس نے دین اسلام چھوڑ دیا اس کو قتل کر دو۔
آپ کو ایک بات بتاؤں، آج اتنے سارے جو امنڈ پڑے ہیں نا قادیانی، اگر شروع میں 1971 کے اندر ہی بھٹو صاحب اگر یہ قانون بنا دیتے نا ان کے ارتداد کے اوپر جو پھانسی کا، تو آج ایک بھی قادیانی نہیں ہوتے۔ اور یہ جو سوال جو شیخ عاصم نے کیا ہے کہ ان کی اولاد کا کیا حکم ہوگا، اولاد کا حکم اس وقت ہوگا کہ جب ان کے ماں باپ بچیں گے، جب سارے ماں باپ کو پھانسی چڑھا دیں گے، ان کو قتل کر دیں گے، تو پھر اولاد تو ہوگی ہی نہیں نا، تو پھر ان کا حکم 6 ماہ وارد۔ قادیانی کو اقلیت قرار دے۔ جی کوئی اور سوال ہو؟ جی ہاں، قادیانی مرتد ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میرے پاس 5 مرلے کا پلاٹ ہے 2006 سے، اس پر کتنی زکوٰۃ ہوگی؟ پیارے دوست، بات یہ ہے کہ آپ کے پاس 5 مرلے کا ہے، ایک تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کی مالیت کتنی ہے، مجھے کیا پتا، میں کراچی میں یا مرلے نہیں ہوتے، کراچی میں یا گز ہوتا ہے، پنجاب کے اندر مرلے ہوتے ہیں، تو آپ پہلے یہ بتائیں نا کہ وہ کتنی مالیت کا پلاٹ ہے۔ آپ اس جتنی مالیت کا پلاٹ ہے، مثال کے طور پر آپ یہ سمجھ لیں کہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، 1 لاکھ روپے کا پلاٹ ہے تو اس کے اوپر 2500 روپے زکوٰۃ ہے، لاکھ پر 2500 روپے زکوٰۃ ہے، اور اگر 10 لاکھ ہے تو 25,000 روپے زکوٰۃ ہے۔ تو اس طرح سے آپ اس کی مالیت دیکھیں، 5 مرلے کا جو پلاٹ ہے اس پر پھر آپ زکوٰۃ نکالیں۔ اختر صاحب میں نے یہ جواب دے دیا ہے آپ کو۔ جی کوئی اور سوال ہو؟ شیخ صاحب، عورت کی وراثت کی تقسیم کا کیا حکم ہے؟ عورت کی وراثت کے تقسیم کا حکم وہی ہے جو مرد کا ہے، لیکن یاد رکھے کہ اولین وراثت عورت کی ہوتی ہے مرد سے زیادہ۔ اب عورت کی وراثت کا جو آپ نے سوال کیا ہے، یہ آپ کا سوال ہے تو چھوٹا، لیکن عورت جو ہے وہ کس روپ میں، بیٹی کے روپ میں ہے، بیوی کے روپ میں ہے، ماں کے روپ میں ہے، کس روپ کے اندر عورت ہے، اس کو جس روپ میں بھی ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے کتنے بچے ہیں، اس کے خاوند، اس کا جو خاوند ہے وہ حیات ہے کہ نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں ڈیٹیل آپ بتائیں گے نا تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ البتہ عورت کی وراثت اصل وراثت ہے، اور مرد کو جب وراثت تقسیم کی گئی تو وراثت کے قانون کے اندر عورت کی مثال مرد کو دی گئی، کیونکہ اولین وراثت کی حقدار اللہ تبارک تعالیٰ نے عورت کو بنایا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا بھٹا صاحب، میں نے آپ کے یہاں غالباً ایک پروگرام بھی کیا تھا آپ کے یہاں قصور کے اندر، وراثت کے احکامات کے اوپر اور وراثت کے بارے میں غلط فہمیوں کے حوالے سے، تو اگر آپ کے پاس وہ پروگرام ریکارڈ ہو تو آپ اس کو سنیں انشاءاللہ۔ وہ اپنی زندگی میں کسی ایک بیٹی یا بیٹے کو اپنی جائیداد دے سکتی ہے جبکہ اس کی اور بھی اولاد ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کوئی عورت ہرگز یا کوئی مرد ہرگز کسی ایک بیٹے یا ایک بیٹی کو اپنی وراثت نہیں دے سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری شریف کے اندر کہ ایک صحابی نے غالباً انہوں نے اپنے بیٹے کے نام کچھ جائیداد کی اور تحفہ دیا، تو ان کے بیٹے نے کہا کہ میں نہیں لوں گا جب تک کہ میں رسول اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں گا نہیں۔ جب وہ اللہ کے رسول کے پاس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولادوں میں انصاف کرو، اگر اپنے بیٹے کو کسی کو دینا ہے یا بیٹی کو دینا ہے تو سب میں برابری تقسیم کرو، اولاد کے اندر جو ہے وہ آپ نے انصاف کرنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ وراثت ہمیشہ یاد رکھیں کہ وراثت کی تقسیم پر مرنے کی شرط ہے۔ اگر وہ جو شخص جو ہے جس کے نام پہ وراثت ہے، جس کا مال ہے، وہ میت نہیں ہے نا، تو اس کی جو ہے وہ وراثت تقسیم نہیں ہوگی۔ وراثت کے تقسیم کی شرط میت کے ساتھ ہے، مرنے کے ساتھ ہے۔ جی اگر کسی عورت، سوری مجھے نظر نہیں آیا وہ سوال، دوبارہ جو ہے کریں۔ کیا عید کی نماز گھر میں ہو سکتی ہے؟ عید کی نماز کیا گھر میں ہو سکتی ہے؟ اس کے بارے میں میرے پاس کوئی ایسی نص نہیں ہے کہ جس سے یہ ثابت ہو رہا ہو کہ عید کی نماز گھر میں ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی۔ میرے پاس صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اور مردوں کو عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت اگر اس کے پاس چادر نہیں ہے تو اپنی دوسری بہن کی چادر میں لپٹ کر جو ہے وہ عیدگاہ پہنچے اور مسلمانوں کے جو ہے وہ دعا کے اندر شریک ہو۔ تو گھر میں عید کی نماز پڑھنے کی میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ جی کوئی اور سوال ہو؟
ہمارے پاس 5 منٹ ہیں، اگر آپ کے کوئی اور مزید سوالات ہیں تو آپ مجھ سے کر سکتے ہیں۔ موجودہ حالات میں کیا طرز عمل اختیار کیا جائے؟ کافی لوگ بیٹیوں اور بہنوں کی وراثت نہیں دیتے، بس صرف ان کے حج۔ جی ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی امجد صاحب، بہت سارے لوگ اپنے بہنوں اور بیٹیوں کو جو ہے وہ وراثت نہیں دیتے، بلکہ ان کو حج یا عمرہ کے نام سے جو ہے نا ان کو تڑکا دیا جاتا ہے۔ یہ حرام ہے، یہ جرم ہے، یہ ظلم ہے، نہیں کرنا چاہیے ایسا۔ اگر کسی عورت کے خاوند مر جائے تو کیا وہ عورت بھی داخل ہوتی ہے؟ تھوڑی وضاحت۔ میں سہیل خان صاحب آپ کا مسئلہ سمجھ نہیں سکا کہ اگر کسی عورت کے خاوند مر جائے تو کیا وہ عورت بھی، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، آگے پلیز اس کو دوبارہ کریں۔ عورت بھی کے آگے کیا آپ نے لکھا ہے؟ دیکھی ہوتی ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا مجھے، اس کو سوال کو ذرا دوبارہ لکھتے ہیں یا پھر اردو میں لکھتے ہیں۔ اگر کسی عورت کے خاوند مر جائے تو کیا وہ عورت بھی، سہیل خان صاحب یہ سوال سمجھ میں مجھے نہیں آ رہا۔ اگر کسی عورت کا خاوند مر جائے تو کیا وہ عورت بھی، اس کے آگے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا لکھا ہے آپ نے۔ کیا وہ عورت وراثت سے بے دخل ہوگی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کیوں بے دخل ہوگی؟ اگر عورت کا خاوند مر جاتا ہے تو اس خاوند کی جو ہے نا اس خاوند کی وراثت میں عورت کو پورا پورا حصہ ہے۔ ابو داؤد کے اندر حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کسی عورت کا خاوند مر جاتا ہے تو وہ اگر وہ خاوند نے تعلقات بھی قائم نہیں کیے، یعنی نکاح ہوا اور فوراً مر گیا وہ خاوند، تب بھی وہ عورت وراثت کے اندر شامل ہوگی، جیسے کہ سنن ابی داؤد کے اندر ہے۔ بے دخل نہیں ہوگی کبھی بھی۔ عورت اپنے خاوند کی وراثت میں بے دخل کیوں ہوگی؟ ہرگز نہیں ہوگی۔ کیا آدمی جو ہے وہ اورنج کلر کے کپڑے پہن سکتے ہیں؟ اورنج کلر کے کپڑے جو ہے نا اس قسم کے جو ہے تھوڑے سے خواتین کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ہے آپ نے فرمایا کہ ان مردوں پر اللہ کی لعنت ہے جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر اللہ کی لعنت ہے کہ جو مردوں کی مشابہت کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ اورنج رنگ کا جو کپڑے ہیں نا، کیونکہ وہ عورتوں کے لیے زیادہ ہے، تو بہتر یہی ہے کہ مشابہت کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ نہ پہنیں۔ جی جزاکم اللہ خیرہ فی الدنیا والآخرہ۔ کوشش کیجیے گا کہ سارے جتنے بھی دوست دیکھنے والے ہیں ٹھیک 10:30 بجے آپ تشریف لائیں تاکہ پروگرام کو کامیاب بنائیں، کیونکہ آگے کافی سارے احکامات ہیں اور بہت اس بات کی نیڈ ہے کہ ہم بڑی توجہ سے جو ہے کانسنٹریٹ کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کو سنیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں بیٹھنا اور اس پروگرام کو سننا ہمارے لیے جو ہے وہ ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمت نازل فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ آپ قرآن کا تفسیر کے رمضان پڑھا گے کہ یہ رمضان کے بعد قرآن کی تفسیر نہیں ہوگی۔ رمضان کے بعد جو ہماری آفیشلی جو پیج ہے نا اس پر انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے میرے جو الحمدللہ جو ڈیلی کی بیسس کے اوپر جو ہے وہ دفاع حدیث کے اوپر اور مختلف مضامین پر میرے ڈیلی کی بیسس پر انشاءاللہ تعالیٰ پروگرامس آئیں گے۔ تو تفسیر تو ابھی ہم نے صرف رمضان مبارک کے لیے ہی اس کو خاص کیا ہوا ہے۔ رمضان کے بعد انشاءاللہ الرحمن جو ہے میرے جو ہے روزانہ جو ہے وہ دفاع حدیث پر یا مختلف موضوعات پر لیکچرز آئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ جی قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔